قابل صد احترام سامعین کرام، آپ سب جانتے ہیں کہ ایک سال ہم گزار چکے ہیں، 2023 الوداع ہو چکا ہے اور 2024 میں ہم قدم رکھ چکے ہیں۔ اس کے پہلے مہینے کا بھی آج چوتھے دن کا بیشتر حصہ ہم گزار چکے ہیں۔ یہ زندگی اسی طرح وقت گزرنے کا نام ہے، تیزی کے ساتھ وقت جو گزر رہا ہے۔ کل کی بات ہے کہ 2023 میں تھے ہم، آج 2024 میں ہم آ چکے ہیں اور اس کا بھی کچھ حصہ ہم گزار چکے ہیں۔ اسی طرح وقت گزرتا جائے گا اور یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ یہ دنوں کی گنتی جو ہے اسی سے ہفتے بنتے ہیں، مہینے بنتے ہیں اور سال بنتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر یہ چلتے چلتے آگے جا کر کے دنیا کی مدت اور وقت کو ختم کر دیں گے۔ اور اسی وقت کے ساتھ انسان جو ہے وہ اپنے تمام معاملات مینج اور منظم کرتا ہے، اپنا حساب کتاب کرتا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ جب ہم نئے سال میں آئے ہیں، جہاں لوگوں نے اور بہت سارے کام کیے ہیں، جو سمجھدار باشعور لوگ ہیں وہ اپنے ٹارگٹ سیٹ کر رہے ہیں، جو وقت وہ گزار چکے ہیں، جو کام وہ کر چکے ہیں، اس حوالے سے وہ کس قدر کامیاب ہوئے، انہوں نے کیا کھویا، کیا پایا، کہاں ان سے مسٹیک ہوئی، کمزوریاں دکھائیں انہوں نے، اور کہاں انہوں نے اچھا کام کیا، کامیابیاں سمیٹی، ان سب چیزوں کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ اور یقینی بات ہے کہ جو لوگ اس فکر میں ہیں اور یہ جائزہ لیتے ہیں، محاسبہ کرتے ہیں، وہ یقیناً کامیاب ہوتے ہیں، اور جو لوگ اس سے غافل اور بے فکر ہوتے ہیں پھر انہیں مزید نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ حساب کتاب ناگزیر ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو نظام بنایا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کو پیدا کیا ہے۔ سورج اور چاند کی وجہ سے ہی یہ دن، یہ ہفتے، یہ مہینے اور یہ سال بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دو فائدے بیان کیے ہیں، لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، تاکہ تم ان کے ذریعے سالوں کی گنتی اور حساب کتاب کر سکو۔ تو یہ حساب کتاب کا ذریعہ ہے تاکہ انسان اپنے معاملات کو دیکھ سکے اور ان کو بہتر کر سکے، سنوار سکے۔ دنیا میں ہم اپنا حساب کریں گے اور اسی طرح ان تمام چیزوں کا حساب اللہ تعالیٰ نے بھی لینا ہے۔ تو یہ دنیا کا حساب ہمیں آخرت کے حساب کی یاد دہانی کراتا ہے، اور وہ حساب بڑا کڑا حساب ہے۔ آپ قرآن مجید کو اگر غور کے ساتھ پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جا بجا حساب کے الفاظ ارشاد فرمائے، اور قیامت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 4 مقامات پر یوم الحساب کے نام سے یاد کیا۔ وہ قیامت کا دن یوم الحساب ہے، حساب کتاب کا دن ہے، اور اللہ نے پھر حساب جس انداز سے لینا ہے وہ بہت جلدی کے ساتھ ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کو نہ کوئی بندے ہائر کرنے پڑنے ہیں، نہ کوئی مشینری ہائر کرنی پڑنی ہے، نہ کسی کے تعاون، مدد، اشتراک کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والے، اور یہاں تک فرمایا کہ ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، ہم حساب لینے والے کافی ہیں، وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ۔ دنیا میں جتنی جدید ترین مشینیں ہیں، کچھ جلدی سے جلدی حساب کر لینے والا ہے، اللہ اس سے کہیں زیادہ جلدی حساب لینے والا، اسرع الحاسبین۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ کے ذریعے ہمیں وہ بڑی اللہ کے حضور جو پیشی اور حساب کتاب کا جو معاملہ ہے اس کی یاد دہانی کروائی، اور پھر وہاں پہ حساب ایک ایک چیز کے بارے میں ہوگا، آپ کے جسم کے ایک ایک عضو کے بارے میں ہوگا، اور جو خاص اعضاء ہیں اللہ ان کا نام لے لے کے پوچھیں گے آپ سے، الم اجعل لک السمع وبصرا، کہ میں نے تمہیں آنکھیں نہیں دی، میں نے تمہیں کان نہیں دیے، الم اجعل لک مالا وولدا، میں نے تمہیں مال و اولاد نہیں دیا، بتا تو نے کیا کیا، میں نے تمہیں حکومت اور سرداری نہیں دی، لوگ تمہارے متاحت تھے، تم ان سے چنگی اور محصول لیا کرتے تھے، اتنی نعمتیں تم نے میری استعمال کی، کیا تمہیں میرے ساتھ ملنے کا یقین بھی تھا، میرے سامنے جواب دہی کا احساس تھا؟ اور جو بدبخت دنیا میں غافل رہا وہ کہے گا اللہ تعالیٰ نہیں، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے الیوم انساک کما نسیت، وہ بدبخت جس طرح تو نے دنیا میں مجھے بلائے رکھا، میری پرواہ نہیں کی، آج میں نے تمہیں بلا دیا۔ تو یہ کڑا حساب اللہ کے ہاں ہونا ہے، ایک ایک چیز کا حساب ہونا ہے، چھوٹے بڑے کا حساب ہونا ہے، سب انبیاء سے اللہ نے پوچھنا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا، جو آیت کریمہ میں نے شروع میں تلاوت کی ہے نا، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ،
ہم ضرور ان سے پوچھیں گے جن کو ہم نے نبی اور رسول بنا کے بھیجا. سب انبیاء سے اللہ پوچھیں گے بتائیں آپ نے اپنے منصب کو کیسے ادا کیا, اپنی ذمہ داری کیسے پوری کی. وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ, یہ انبیاء اور رسل جن قوموں کے پاس گئے اللہ ان سے بھی پوچھیں گے. يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ, جب اللہ تعالیٰ تمام رسولوں کو اکٹھا کریں گے اور پوچھیں گے بتاؤ تمہیں تمہاری قوموں نے کیا جواب دیا. تو یہ بڑے پیمانے پہ سوال ہے ایک ایک چیز کے بارے میں. آج دیکھیں ہم پلاننگ کرتے ہیں, معاملات مینج کرتے ہیں, لوگوں کو کھانے پینے کی بڑی فکر ہے, صحت کی بڑی فکر ہے, یقیناً فکر ہونی بھی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک سوال ہم سے جو قیامت کے دن کرنا ہے نا, وہ ہمارے جسم کے بارے میں بھی ہے. وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَا أَبْلَى, میں نے تمہیں اتنا خوبصورت صحت مند جسم دیا, جسم کو کہاں کھپا دیا, کیا کیا اس کے ساتھ؟ موج میلہ مستی, شیطانی کام, اوٹ پٹانگ حرکتیں اور ادھر ادھر کے کام, یا اس کے ساتھ میری فرما برداری کے کام بھی کیے, مجھے راضی کرنے والے کام بھی کیے. اور حقوق اللہ میں اللہ نے سب سے پہلا سوال جو کرنا ہے وہ نماز کے بارے میں کرنا ہے. بتا اپنا کام کاج چھوڑ کے اپنی مصروفیات ترک کر کے کچھ وقت مجھے راضی کرنے کے لیے میرے سے باتیں اور مناجات کرنے کے لیے بھی نکالا. تیرے کانوں میں میرے بڑائی کے کلمات پڑے تھے, اللہ اکبر اللہ اکبر, یہ صدائیں تیرے کانوں سے ٹکرائیں اور تجھے میری بڑائی کا احساس ہوا, تو اپنا کام وائنڈ اپ کر کے کلوز کر کے بند کر کے مسجد میں آیا. پہلا سوال یہ ہونا ہے, اور اسی پہ آپ کے بقیہ تمام سوالوں کا انحصار اور دار و مدار ہو. اگر یہ پرچہ کلیئر ہو گیا, اس سوال میں آپ کامیاب ہو گئے, تو بقیہ سوال سمجھ لیجئے کہ آپ کے ایسے سمجھے جائیں گے کہ آپ کو آتے ہیں اور آپ کو کامیابی کا سرٹیفکیٹ دے دیا جائے گا. اور اگر یہی سوال آپ کا ناقص ہوا, آپ اس میں ناکام ہو گئے, تو پھر اسی پہ بقیہ سوالات کو محمول کر لیا جائے اور آپ کو جہنم کی رسید تھما دی جائے. آج دیکھیے ہم کیا کر رہے ہیں. تو یہ سوالات بہت یعنی کہ نا وسیع ہیں, ایک ایک چیز کے بارے میں سوال ہے, ایک ایک کام کے بارے میں سوال ہے, آپ کے مال کے بارے میں, آپ کی زندگی کے بارے میں, آپ کی جوانی کے بارے میں, آپ کی اولاد کے بارے میں. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. تو یہ حساب کتاب, اس کا کبھی ہم نے فکر کی, کبھی سوچا کہ میں نے بڑا حساب دینا ہے؟ ہمیں تو شاید فکر نہیں ہے. ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو معصوم عن الخطا ہیں, انبیاء اور رسل کے امام اور انبیاء اور رسل کے قائد ہیں, وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے, اللہم حاسبنی حسابا یسیرا, اللہ قیامت کے دن میرا آسان حساب دے. ہماری سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا اللہ کے رسول یہ آسان حساب کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ بندے کے اعمال نامے کو دیکھے, بس سرسری نظر ڈال کر کے اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب قرار دے. یہ ہے اللہ کے حضور پیشی, اور بس اللہ تعالیٰ اس پہ نظر ڈالیں اور اپنے بندے پہ شفقت اور مہربانی کرتے ہوئے اس کو نظر انداز کر کے کامیاب کر دیں. لیکن وَمَن نُوكِشَ الْحِسَابَ فَقَدْ هَلَكَ, اور جس کی اللہ نے انویسٹیگیشن شروع کر دی نا, کرید شروع ہو گئی, کراس کوسچن شروع ہو گئے, وہ نہیں پھر زمانے کا ولی بھی ہوا تو پھنس جائے. اللہ کے سوالات کے جواب کون دے گا؟ یہ کیوں کیا؟ جب اللہ نے پوچھ لیا نا یہ کیوں کیا, جواب دو. یہ کیوں نہیں کیا, یہ کیوں کیا. ٹھیک ہے, آقا علیہ السلام نے فرمایا جس کے سوالات میں کرید شروع ہو گئی, تفتیش شروع ہو گئی, اللہ تعالیٰ ڈیپ میں چلے گئے, وہ نہیں پھر بچے گا. ٹھیک ہے, اس لیے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عام دعا یہ ہوا کرتی تھی, اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. ہمارے ہاں عام طور پہ جب جمعے کے دن وہ مسنون قرات کی جاتی ہے, پہلی رکعت کے اندر سورۃ الاعلیٰ پڑھی جاتی ہے, دوسری رکعت کے اندر سورۃ الغاشیہ پڑھتے ہیں, ثم ان علینا حسابہم کی آیت جب ہم سنتے ہیں تو پھر بہت سارے مختلف حضرات پڑھتے ہیں اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. یہ دعا اس موقع پہ ثابت نہیں ہے, البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمومی دعاؤں میں سے یہ دعا صحیح سند سے ثابت ہے. اس لیے ہمیں دو کام کرنے ہیں, ایک تو ہمیں اپنے حساب کی فکر کرنی, نیا سال ہے, پیچھے جو ہم گزار چکے وہ گزر گیا, آئندہ کے لیے اپنے آپ کو بہتر کیجیے, اور یہ سارا سوال نامہ یوم الحساب کی ہولناکیاں خوفناکیاں اپنے پیش نظر رکھ کے اپنا آپ درست کریں, اپنے معاملات پہ چیک اینڈ بیلنس رکھیں, جو بھی کام کریں پہلے سوچیں, غور و فکر کریں, پھر اس کام کی طرف قدم بڑھائیں, اور دوسرے نمبر پہ پھر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کریں. اپنی عمومی دعاؤں کے اندر اس دعا کو شامل کر لیجئے, اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.